أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الحج آیت نمبر 30 سے 33۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ذالک ومن يعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربہ۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الريح في مكان سحيق۔ ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ لکم فیہا منافع إلی أجل مسمى ثم محلها إلی البیت العتیق۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے گھر بیت اللہ کا تذکرہ فرمایا، اور اسی طرح اللہ کے گھر میں حج عمرہ کرنے کے کچھ احکامات کی طرف اشارہ فرمایا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک لفظ استعمال کیا اگلے احکامات شروع کرنے سے پہلے۔ ذالک آیات زیر تفسیر میں 2 دفعہ استعمال ہوا، اور اس کے بعد آگے ایک اور آیت مبارکہ میں بھی یہ لفظ آنے والا ہے ذالک کا لفظ اصل میں 2 کلاموں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے، ان کو الگ الگ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک بات ہوئی پیچھے گزشتہ آیات میں بیت اللہ کے متعلق، اور اسی طرح سے اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے متعلق اور دیگر کچھ پابندیوں کے متعلق بات ہوئی، تو اگلی بات اور اگلا مضمون شروع کرنے سے پہلے اللہ پاک نے یہ لفظ استعمال کیا ذالک۔ یہ تو معاملہ تھا حج کا، یعنی حج کے احکامات بیان ہوئے تھے۔ آئیے اب حج سے آگے چلتے ہیں اور کچھ اور احکامات بیان کرتے ہیں، تو یہ ذالک درمیان میں آیا، جس کا معنی یہ ہے کہ الامر ذالک، کہ معاملہ یہی ہے، حج کا معاملہ تو یہی ہے۔ حج کا معاملہ، حج کے احکامات تو کچھ یوں ہی ہیں، دیٹ از سو۔ اور اس کے بعد پھر اگلی بات اللہ پاک نے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اس طرح کے الفاظ سے اگلی بات شروع کی۔ اب آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے کون سے مضامین بیان کیے؟ اللہ پاک نے ایک تو جو بڑا مضمون بیان کیا ہے وہ ہے
اللہ کی مقرر کردہ حرمتوں کی تعظیم کرنا۔ اللہ پاک نے جن چیزوں کو مکرم اور محترم اور آنریبل قرار دیا ہے ان چیزوں کی عزت کی جائے، احترام کیا جائے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے لفظ استعمال کیا ہے حرمات اللہ، اللہ کی مقرر کردہ حرمت والی چیزیں۔ اور اس سے مراد بہت سی چیزیں ہیں، یہ بڑا وسیع لفظ ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ پاک نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو سورۃ التوبہ میں حرمت والے مہینے قرار دیا، اربعۃ منہن اربعۃ حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے اپنے گھر بیت اللہ کو بھی حرمت والا گھر قرار دیا، اور بلکہ اس کے قرب و جوار میں بھی اللہ پاک نے ایک خاص ایریے کو بھی حرم قرار دیا۔ حرم کا مطلب حرمت والی جگہ، ایک حرم مکی ہے، ایک حرم مدنی ہے، تو دونوں کی حرمت کا خیال رکھنا ہے۔ وہاں کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی قتل و غارت، حتیٰ کہ احرام کی حالت میں تو آپ وہاں ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے، اپنا بال بھی نہیں کاٹ سکتے، اور بھی بہت سی پابندیاں احرام کی حالت میں۔ تو جو احرام کی پابندیاں ہیں نا وہ بھی حرمات اللہ ہیں، 4 مہینے بھی حرمات اللہ ہیں، اللہ کا گھر بیت اللہ بھی حرمات اللہ ہے، اللہ کی مقرر کردہ حرمتیں۔ اور اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، جس طرح چیزوں کے علاوہ کچھ جگہوں کو بھی اللہ پاک نے حرمت والی اور عظمت والی بنایا، جیسے صفا ہے، مروہ ہے، منا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے۔ تو کچھ جگہوں کو بھی اللہ پاک نے اپنی عظمت کی نشانیاں قرار دیا ہے، ان کے لیے یہاں لفظ استعمال ہوا ہے شعائر اللہ یا شعائر اللہ یا شعائر اللہ، تینوں طرح پڑھا جاتا ہے۔ تو شعائر اللہ کا معنی اللہ کی نشانیاں، سائنز آف اللہ۔ اسی طرح وہ جانور جو قربانی کے لیے لوگ دور دراز سے لے کر آتے تھے، اللہ کے گھر بیت اللہ کی طرف جب آتے تھے تو اپنے ساتھ قربانی کے جانور لے کے آتے تھے، ان کے گلوں میں خاص قسم کے پٹے ڈالے ہوتے تھے جس سے دیکھنے والوں کو پتہ چلتا تھا یہ قربانی کا جانور ہے، اور لوگ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پر لفظ بولا جاتا ہے حرمات اللہ، اللہ کی حرمتیں، اللہ کی مقرر کردہ متعین کردہ حرمت والی چیزیں یا جگہیں۔ اور دوسرا لفظ شعائر اللہ، وہ بھی تقریباً اس سے ملتا جلتا ہی لفظ ہے۔ بعض اہل علم نے دونوں میں کچھ باریک سا فرق بھی بیان کیا کہ حرمات اللہ کا لفظ یہ زیادہ کمپریہنسو ہے، یہ زیادہ واسٹ میننگ والا ہے، اس میں ہر چیز آ جاتی ہے جسے اللہ نے معزز قرار دیا ہے۔ اور شعائر اللہ جو ہے، اللہ کی نشانیاں، وہ ذرا محدود لفظ ہے، اور اس میں زیادہ تر مادی چیزیں ہیں، جیسے صفا مروہ کو بھی اللہ نے شعائر اللہ کہا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اسی صورت کے اندر اللہ پاک نے جو قربانی کے جانور ہیں وہ بھی ایک چیز ہے نا، مادی چیز ہیں جن کو دیکھا جا سکتا ہے، تو اللہ پاک نے ان کے متعلق بھی فرمایا، اسی صورت کی آگے آیت نمبر 36 میں آ رہا ہے، والبدن، اور قربانی کے بڑے جانور یعنی اونٹ، گائے وغیرہ، ان کو بدن کہتے ہیں۔ والبدن جعلناہا لکم من شعائر اللہ، انہیں ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں قرار دیا ہے۔ تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا، جس طرح جانور ہیں قربانی کے، یا صفا مروہ ہیں، یا اسی طرح منا ہے، مزدلفہ ہے، میدان عرفات ہے، وہ جگہیں یا وہ چیزیں جو حج وغیرہ سے متعلق ہیں بطور خاص، ان کو بعض اہل علم نے کہا کہ شعائر اللہ کہا جاتا ہے، اور یہ ایک محدود لفظ۔ اب حرمات اللہ کے اندر تو کئی مادی چیزیں بھی آتی ہیں، مثال کے طور پہ جیسے میں نے عرض کیا کہ حرمت والے مہینے بھی آتے ہیں اس میں۔ اب حرمت والے مہینے کوئی فزیکلی
کوئی چیز نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسی طرح احرام کی پابندیاں، انسان جب حالت احرام میں ہوتا ہے وہ اس وقت جو اس کا سٹیٹس ہوتا ہے نا وہ احرام والا ہوتا ہے، تو احرام کی بھی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں انسان پر۔ اب وہ جو پابندیاں ہیں وہ بھی کوئی فزیکلی چیز نہیں ہے، تو یہ اس طرح کی چیزیں جو نان فزیکل چیزیں ہیں وہ بھی حرمات اللہ کے اندر شامل ہیں۔ تو بہرحال حرمات اللہ کا لفظ زیادہ واسٹ میننگ والا ہے، اور شعائر اللہ جو ہے وہ ذرا نسبتاً محدود لفظ ہے، خاص خاص چیزیں، اور بطور خاص جو چیزیں وجود رکھتی ہیں ان پر یہ لفظ بولا جاتا ہے، واللہ تعالی اعلم۔ تو بہرحال ایک تو اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں اپنی حرمتوں اور اپنی نشانیوں کی تعظیم کا حکم دیا ہے، اور جو شخص ان چیزوں کی تعظیم کا لحاظ رکھتا ہے اللہ پاک نے اس کو، اس کے دل کو تقوی والا، متقی اور پرہیزگار دل قرار دیا۔ گویا کہ جس کے دل میں ان چیزوں کی تعظیم نہیں ہے اس کا دل تقوی اور پرہیزگاری سے خالی ہے، اللہ کے ڈر سے خالی ہے۔ اسی طرح اس کے اندر ضمناً قرآن مجید بھی شامل ہے، یہ بھی تو اللہ کی نشانی ہے نا۔ اسی طرح سے عام جو مسجدیں ہیں بیت اللہ کے علاوہ اور حرم مکی اور حرم مدنی کے علاوہ بھی تو باقی مسجدیں ہیں نا پوری دنیا میں، تو مسجدیں بھی اللہ کی نشانی ہیں۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے اللہ کی عظمت کا شعور پیدا کیا جاتا ہے، شعور پیدا ہوتا ہے انسان کے دل میں ان کو دیکھ کر۔ تو شعائر اللہ جو ہے یہ اسی سے نکلا ہے، یعنی وہ چیزیں کہ جس سے انسان میں اللہ کی عظمت کا شعور پیدا ہو، وہ چیزیں ان کو کہتے ہیں شعائر۔ یہ شعیرت ان کی جمع ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں حلال جانوروں کا تذکرہ فرمایا کہ کون کون سے جانور تم پر حلال ہیں، کون سے حرام ہیں۔ اور تیسرا بڑا مضمون اللہ پاک نے جو بیان کیا ہے آیات زیر تفسیر میں، وہ اللہ پاک نے ایک مثال دے کر شرک کی مذمت بیان فرمائی ہے، اور اپنی توحید کی، وحدانیت کی اللہ پاک نے شان و عظمت بیان فرمائی، رفعت و بلندی بیان فرمائی، اور ایک مثال دی ہے کہ شرک کرنے والا مشرک شخص وہ تو گویا کہ آسمان کی بلندیوں پر تھا توحید کی وجہ سے، اللہ کی عبادت کی وجہ سے، صرف ایک اللہ کو پوجنے کی وجہ سے، اس کی عبادت کرنے کی وجہ سے گویا کہ یہ بلندی پر تھا جب یہ توحید پر قائم تھا۔ جیسے کہ کائنات کے آغاز میں نوح علیہ السلام کے دور تک لوگ سب کے سب ایک امت تھے، امت توحید، صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے۔ پھر نوح علیہ السلام کے دور میں شیطان آیا، اس نے آہستہ آہستہ ان کو بت پرستی، بزرگ پرستی، آبا پرستی اور نیک اولیاء کو پوجنے پر لگا دیا۔ تو اس کے بعد پھر گویا کہ یہ انسان توحید کی وجہ سے جو بلندیوں پر، رفتوں پر قائم تھا، وہ دڑم سے نیچے گر گیا، شرک کی غلاظتوں اور گندگیوں کے اندر، اتھاہ گہرائیوں کے اندر۔ اس کی اللہ پاک نے ایک مثال بیان فرمائی ہے، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ابھی۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں ان 4 آیات کو۔ ذالک، حج کا معاملہ تو یہی ہے، اسی طرح ہے ذالک، یہ ہو گئی ایک بات۔ وَمَن يُعَظِّمْ، اور دوسری بات کیا ہے؟ وَمَن يُعَظِّمْ، اور جو کوئی تعظیم کرے گا۔ معظم نام لوگ رکھتے ہیں، معظم وہ اسی سے ہے، عظم یعظم سے تعظیم، وہ بھی اسی سے لفظ بنا ہے، تعظیم، آنر، ریسپیکٹ۔ وَمَن يُعَظِّمْ، اور جو کوئی تعظیم کرے حرمات اللہ، اللہ کی حرمتوں کی، جن کی وضاحت میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ حرمات اللہ، اللہ کی حرمتوں کی، یعنی جن کو اللہ نے حرمت عطا فرمائی۔ فَهُوَ، تو وہ، خیر لہ، تو وہ ہوا سے مراد وہ تعظیم،
فاہوا تو وہ یعنی وہ تعظیم خیر لہ اس کے لیے بہتر ہے، عند ہاں پاس، اور ربی ہی اس کے رب کے، تو وہ تعظیم اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہت بہتر۔ یعنی اس تعظیم کا اگرچہ اللہ پاک ادب کا، احترام کا، تعظیم کا اللہ پاک صلہ انسان کو دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، دنیا کے اندر بھی اللہ پاک ادب اور احترام کرنے والے لوگوں کو عزتوں سے، برکتوں سے نوازتے ہیں۔ اور پھر اصل اجر و ثواب تو اس تعظیم کا، کعبۃ اللہ کی، حرمت والے مہینوں کی، قرآن مجید کی، مساجد کی، صفا و مروہ کی، اور دیگر تمام چیزیں، تو اس تعظیم کا اصل اجر و ثواب تو انسان کو ملے گا جب اس کی اپنے رب سے ملاقات ہو، کیونکہ نیکیاں اور نیک اعمال اوپر چڑھتے ہیں اور اللہ کے پاس جمع ہو رہے ہیں، اور ان کا اجر و ثواب اس وقت انسان کو پتہ چلے گا جب اس کی اپنے رب سے میدان محشر میں ملاقات ہو۔ اس لیے فرمایا کہ اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے گا تو وہ تعظیم اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہتر ہے۔ وَأُحِلَّتْ اور حلال کر دیے گئے ہیں، درمیان میں دوسرا موضوع، پھر آگے چل کے پھر دوبارہ درمیان میں جانوروں مویشیوں کے حلال حرام ہونے کا تذکرہ، اور اس کے بعد آگے دوبارہ اللہ پاک پھر اسی حرمت والی اور شعائر اللہ کا تذکرہ فرمائیں گے۔ درمیان میں جانوروں کا، مویشی جانوروں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ جانور بھی تو شعائر اللہ میں سے ہے نا، جو جانور بطور خاص قربانی کے لیے آتے تھے، اس لیے اللہ پاک نے ان کا بھی درمیان میں تذکرہ کیا، کیونکہ مشرک جو تھے وہ اپنی مرضی سے جانوروں کو حلال کر لیتے، حرام کر لیتے، وسیلہ، صائبہ وغیرہ جن کی تفصیلات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَأُحِلَّتْ اور حلال کر دیے گئے ہیں، لَكُمْ تمہارے لیے، احلت فعل ماضی مجہول ہے پیسے وائز، وَأُحِلَّتْ اور حلال کر دیے گئے ہیں، لَكُمْ تمہارے لیے، الْأَنْعَامُ مویشی، تمہارے لیے مویشی یا چوپائے، لائف سٹاک، یہ حلال کر دیے گئے ہیں۔ الانعام احلت لکم الانعام، اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں، سارے کے سارے مویشی حلال ہیں، الا مگر یا سوائے ان کے، ما جو یتلا پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، علیکم تم پر، جو تم پر تلاوت کیے جاتے ہیں یا جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، اور وہ جو پڑھ کر سنائے جاتے ہیں ان کا ذکر اس سے قبل ہم سورۃ المائدہ میں پڑھ چکے ہیں۔ مثال کے طور پہ خنزیر ہے، مردار ہے، اسی طرح سے جانور کا بہتا ہوا خون ہے، اور اسی طرح اور بھی بڑی قسمیں وہاں بیان ہوئی ہیں، جو بلندی سے گر کر ہلاک ہو جائے، گلا گھٹنے سے ہلاک ہو جائے، وہ تقریباً مردار ہی کی قسمیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے مویشی جانور تم پر حرام ہیں جو تمہیں بتا دیے گئے، باقی سب بھی حلال ہیں۔ اور یہاں سے یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ حلال و حرام کا قاعدہ قانون یہ ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں وہ تمہیں بتائی جائیں گی، جو حلال ہیں ان کی لسٹ تمہیں نہیں دی جائے گی، یہ چیز حرام، باقی سارا کچھ کائنات کا تمہارے لیے حلال ہے۔ حلال و حرام کا یہ قاعدہ ہے۔ قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں آئے گا کہ ٹماٹر تمہارے لیے حلال ہے، گنا حلال ہے، ایپل حلال ہے، یہ نہیں آئے گا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے حرام چیزوں کا بتا دیا، جانوروں کا بھی یہی معاملہ ہے، جن جانوروں کا بتا دیا کہ یہ حرام، وہ حرام، باقی سب حلال، کیونکہ حرام تھوڑے ہیں نا اس لیے ان کا ذکر کر دیا، حلال زیادہ ہیں اس لیے ان کو اوپن رکھ دیا۔ فَاجْتَنِبُوا پس بچو،
الرجسا گندگی سے، رجس گندگی کو کہتے ہیں، من الاوثان، وثن ان کی جمع، وثن بت، اوثان جمع، فاجتنبوا الرجس من الاوثان، پس بتوں کی گندگی سے بچو، کیونکہ مشرکوں کے اندر یہ دو باتیں، دو بیماریاں بطور خاص تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنی طرف سے ان جانوروں کو حلال حرام کرتے تھے، اپنی طرف سے، حالانکہ اللہ پاک نے جن چیزوں کو یہ حرام کہتے اللہ نے ان کو حرام نہیں قرار دیا ہوتا تھا، جنہیں یہ حلال کر لیتے اللہ نے انہیں حلال کو نہیں کیا ہوتا۔ تو مشرکین نے جو بعض جانوروں کو اپنی طرف سے حرام قرار دے لیا، اپنی طرف سے بعض کو حلال قرار دے لیا، تو اس کا سبب کیا تھا؟ وہ بتوں کا قرب، بتوں کی محبت، بتوں کی عبادت، وہ ان کی وجہ سے ان کے نام پر کچھ چیزوں کو، کچھ جانوروں کو حلال کہہ لیتے، کچھ کو حرام کر دیتے، ان کے نام پر چڑھاتے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے اس کے ساتھ ہی بتوں کی گندگی سے بھی بچنے کا حکم دے دیا، کیونکہ سبب وہ تھا جانوروں کے حلال و حرام کے اندر افراط و تفرید کرنے کا سبب کیا تھا؟ بت پرستی۔ اور پھر مشرکین ساتھ یہ بھی کرتے تھے کہ جانوروں کو اپنی طرف سے حلال قرار دے لیتے، کچھ چیزوں کو اپنی طرف سے حرام قرار دے لیتے، جیسے وہ مردار کو حلال قرار دے لیتے تھے، تو ساتھ یہ بھی کہتے جی اللہ پاک نے ایسے کہا ہے، اللہ پاک نے ان کو حلال کیا ہے، حالانکہ اللہ نے تو کوئی نہیں کیا تھا۔ تو گویا کہ بتوں کی خوشنودی پانے کے لیے وہ جھوٹ بھی بولتے تھے، اللہ کے ذمے بہتان لگاتے تھے، اس لیے اللہ پاک نے دونوں کاموں سے بچنے کا حکم دیا، بتوں کی گندگی اور ان کی پوجا پرستش سے بھی بچنے کا حکم دیا، اور جھوٹ اور جھوٹی بات کرنے سے بھی اللہ پاک نے اجتناب کا حکم دیا۔ یہ جھوٹ بڑی بیماریوں کی جڑ ہے، بڑے گناہوں کی بنیاد جھوٹ ہوتا ہے۔ یہی وجہ کہ اگر انسان ایک جھوٹ کی برائی چھوڑ دے نا، انسان بڑے گناہوں سے بچ سکتا، بڑے گناہوں سے بچ سکتا۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، پس بتوں کی گندگی سے بچو، واجتنبوا اور بچو، اجتناب اسی سے ہے، واجتنبوا اور بچو، قول الزور، جھوٹی بات سے بھی بچو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں کبیرہ گناہوں کی جو فہرست جاری فرمائی ہے نا، اس کے اندر ایک قول الزور بھی ہے، اور اکثر اس کا شرک کے ساتھ تذکرہ آتا ہے۔ یہ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کے ساتھ اللہ پاک نے اس کو کبیرہ گناہوں میں ذکر کیا۔ حنفاء، اس حال میں کہ، حنفاء اصل میں تھا حنفاء، لیکن حنفاء پر زبر آ گئی ہے، تو اس لیے یہ حال بیان کر رہا ہے۔ حنفاء، اس حال میں، یعنی تم نے بتوں کی گندگی سے بھی بچنا ہے، جھوٹی بات سے بھی بچنا ہے، حنفاء، اس حال میں کہ، حنفاء کی زبر کی وجہ سے اس حال میں کہ، اور حنفاء کا ترجمہ کیا ہے؟ ایک طرف ہونے والے ہو، یکسو ہونے والے ہو۔ حنفاء حنیف کی جمع ہے، نام بھی رکھتے ہیں لوگ، پرانے بزرگوں کا تو بڑوں کا نام تھا حنیف، اور یہ حنیف قرآن مجید میں کس کے لیے یہ لقب استعمال ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حنیفہ قرآن میں کئی جگہ، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سب سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف جھک گئے تھے، سب محبتوں کو قربان کر کے ایک اللہ سے آپ نے لو لگا لیا۔ تو حنیف کا معنی ہوتا ہے یکسو ہو جانے والا، یکسو ہو جانے والا، ایک طرف مائل ہو جانے والا، انکلائننگ ٹو اللہ، حنفاء للہ، اس حال میں کہ تم ایک اللہ کی طرف ہونے والے ہو، جھک جانے والے ہو، مشرک غیر، نہ کہ مشرکین، شرک کرنے والے ہو، بھی اس کے ساتھ، نہ کہ اس کے ساتھ شرک کرنے والے، یعنی دوبارہ اللہ پاک نے تاکید کر دی، حنفاء للہ کے اندر توحید ہے، اور غیر مشرکین بھی شرک کی تردید ہے۔
تم نے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں بننا، بلکہ حنیفہ بواحد بننا ہے، ایک والے، یکسو۔ وَمَن یشرک باللہ، آگے شرک کی مذمت میں اللہ پاک نے ایک مثال بیان فرما دی کہ مشرک کتنے بڑے خسارے میں ہیں۔ وَمَن یشرک باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، فاتو کأنما گویا کہ خرّا، وہ گر پڑا، من السماء، آسمان سے۔ توحید کو اللہ نے تشبیہ دی ہے بلندی سے، توحید والا گویا کہ بلندی پر ہے۔ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا کہ وہ گر گیا من السماء، آسمان سے، بلندی سے۔ پھر تختفہ، پھر اچک لیا، سنیچڈ ہوتا ہے نا، اچک کر، اس طرح چھین کر کوئی چیز لے جانا، جیسے چیل وغیرہ مرغی کے بچوں کو اچک کر لے جاتی ہے۔ فتختفو، تو تختفو، اچک لیتے ہیں، اسے، الطیر، پرندے۔ رستے میں وہ گر رہا تھا، رستے میں پرندوں نے، چیلوں نے، بازوں نے، پتہ نہیں کس کس جانور نے اس مردہ روح کو، مردہ جسم کو اچک کر کھا لیا۔ او یا تہوی، وہ گرا دیتی ہے۔ کون گرا دیتی ہے؟ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ او تہوی، یا گرا دیتی ہے، بھی، اس کو، اس شخص کو، اس مشرک کو، الریح، تیز ہوا، فی مکان، کسی جگہ میں، کسی ایسی جگہ میں، صحیح، جو دور کی ہے، کسی دور دراز، کسی گہری اجنبی ویران جگہ میں، جنگل پہاڑوں میں ہوا اس کو گرا دیتی ہے۔ بعض اہل علم نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ یہ جو مشرک ہے نا، یہ جو اللہ پاک نے کہا نا کہ یہ رستے میں گرتا ہے تو اس کو پرندے وغیرہ اچک لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قبروں کے، بتوں کے، غیر اللہ کے جو مجاور ہیں، جو یہ شرک کا دھندا چلانے والے ہیں نا، وہ اس کو اچک لیتے ہیں، وہ اسے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، وہ اسے پھنسا لیتے ہیں، اور وہ پھر اس کا مال بھی لوٹتے رہتے ہیں اور اس کا ایمان بھی لوٹتے رہتے ہیں۔ اور اگر یہ ان کے ہتھے رستے میں نہیں چڑھا شرک کا دھندا کرنے والوں کے، تو پھر یہ اکیلا بھی رہے گا نا، ان کے ہتھے نہیں بھی چڑھا، تو پھر یہ جو اللہ پاک نے کہا نا کہ پھر یا وہ دور کی کسی زمین میں ہوا نے اس کو گرا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ ان کے ہتھے نہیں بھی چڑھا نا، شرک کی پارٹی کے اور شرک کے دھندے کرنے والوں کے، مجاوروں کے، تو کم از کم اتنا نقصان تو ضرور ہوگا کہ یہ اکیلا بھی رہے گا نا، تو پتہ نہیں یہ کہاں دور دراز بہک کر بٹک کر کہاں چلا جائے گا، یا تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے گا توحید سے دور ہونے کی وجہ سے، اور شرک میں گر جانے کی وجہ سے یا تو اللہ سے مایوس ہو جائے گا، اور مایوسی کی حالت میں ہی موت آ جائے گی، اور مایوسی کفر ہے، اور یا پھر یہ دور دراز بہک کر دہریا ہو جائے گا، اللہ کا منکر ہو جائے گا، جیسا کہ آج کل بہت سے لوگ ملحد ہو رہے ہیں، بے دین، اللہ کو مانتے ہی نہیں۔ تو یہ مراد ہے کہ ہوا اسے کسی دور جگہ میں گرا دیتی ہے، یعنی یہ شرک کے نقصانات بیان ہو رہے ہیں۔ شرک کرنے والا انسان بہت خسارے میں، اللہ ہم سب کو اس غلاظت سے محفوظ فرمائے۔ ذالک، یہ ہے، دیٹ از سو، یہ ہوئی بات مکمل، یہ بات تو ایسے ہی ہے جیسے بتا دی گئی ہے، شرک کا نقصان بھی، اور جانور کون سے حلال ہیں، اور اسی طرح اللہ کی حرمتوں کی تعظیم۔ پھر آگے نئے انداز سے پھر بات شروع کی جاتی ہے، پہلی آغاز والی بات رپیٹ کی جاتی ہے، وَمَن يُعَظِّمْ، اور جو کوئی تعظیم کرتا ہے، شعائر اللہ، اللہ کے نام کی چیزوں کی، جو اللہ کے نام کی چیزوں کی یا اللہ کی نشانیاں، جیسے ان الصفا والمروہ کا ترجمہ کرتے ہیں نا،
بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو اس کا ترجمہ اللہ کی نشانیاں بھی کر سکتے ہیں، یا اللہ کے نام کی چیزوں کی، یا اللہ کی نشانیاں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، فَإِنَّهَا، یعنی فَإِنَّهَا، ہا سے مراد یہ شعائر ہیں، فَإِنَّهَا، تو یقیناً یہ یعنی اللہ کی نشانیاں، من تقوی القلوب، دلوں کے تقوی سے ہے، دلوں کی پرہیزگاری سے۔ گویا کہ اشارہ ہے کہ جس کے دل میں ان چیزوں کا ادب نہیں، تعظیم نہیں، احترام نہیں ہے نا، اس کا دل تقوی سے خالی ہے۔ یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ اللہ پاک کی جو نشانیاں ہیں یا جو اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں جن کا پہلے ذکر ہو چکا، ان کی تعظیم کے متعلق کچھ باتیں تو قرآن و حدیث میں واضح اور متعین کر دی گئی ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کی قرآن و حدیث میں تعیین نہیں کی گئی، ان کو بیان نہیں کیا گیا کہ یہ تعظیم ہے، یہ تعظیم ہے، ایسے تعظیم کرو۔ وہاں انسانوں کی سوچ میں اختلاف ہے۔ کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ قرآن مجید کی طرف بیک کریں یا کعبۃ اللہ کی طرف بیک کریں تو یہ بے ادبی ہے، لیکن دوسرا آدمی جو ہے اس کی سینس یہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ نیچے والی منزل پہ بچے حفظ قرآن کر رہے ہیں تو اوپر والی منزل پہ جانا یہ بے ادبی ہے، چھت پر نہیں میں جاؤں گا۔ دوسرا آدمی سمجھتا ہے کہ نہیں، یہ بے ادبی نہیں۔ ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ بچے نیچے بیٹھ کے قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں یا کوئی تلاوت کر رہا ہے مسجد میں قرآن مجید، تو کچھ آدمی، کچھ نمازی جو ہیں وہ چیئرز پہ نماز پڑھتے ہیں۔ اب وہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھنے والے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ درست نہیں ہے، وہ اتر کے نیچے ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے، کیونکہ اگر کرسی پر بیٹھنا بے ادبی ہے کیونکہ اونچے ہیں، تو اگر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں پاس ان کے، قیام کرتے ہیں، سنتے پڑھ رہے ہیں ان کے پاس، تو پھر تو ہم کرسی سے بھی زیادہ اونچے ہو گئے نا، تو پھر بھی تو بے ادبی ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یا ویسے کھڑے ہونا یا ویسے چل کر جانا، اس کو کوئی بھی بے ادبی نہیں سمجھتا، تو کرسی پر بیٹھنا کیسے بے ادبی ہے؟ یہ پوائنٹ آف ویو کا اختلاف آ گیا۔ تو ایسی چیزوں کے اندر پوائنٹ آف ویو کا اختلاف ہو سکتا ہے، ان کو کفر اسلام کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے کہ بندہ کسی کو گستاخ قرار دے دے، کسی کو بے ادب قرار دے دے۔ تو شریعت نے جن چیزوں میں تو واضح طور پر بتا دیا، تو وہاں پر تو بات کلیئر ہو گئی کہ یہ تعظیم ہے اور یہ تعظیم نہیں۔ تو جہاں کلیئر نہیں ہے نا، وہاں پر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ میکسیمم جہاں تک وہ تعظیم کر سکتا ہے وہ کرے، کیونکہ ادب و احترام کی کوئی حد نہیں۔ لیکن اگر ایسی جگہوں پہ کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ اس کو ادب نہیں سمجھتا یا بے ادبی کے منافی نہیں سمجھتا، تو اس پر کوئی سخت فتویٰ لگانا یا اس کو باعث نزاع بنانا یہ درست نہیں ہے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم۔ بہرحال حد الوسع تعظیم کرنی چاہیے انسان کو، یہ دلوں کے تقوی اور پرہیزگاری کی علامت ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں کہ آدمی فرائض تو ادا کوئی نہیں کرتا، نماز پڑھی کوئی نہیں، کبھی قرآن کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، بس اونچی جگہ پر غلاف میں لپیٹ کے رکھ دیا ہو پکا پکا، کہتا میں قرآن کی بڑی تعظیم کرتا ہوں، قرآن کو چومتا ہے اور جناب اسے کسی نیچی جگہ پہ نہیں رکھتا، اسے چھوتا ہی نہیں بلکہ کئی کئی سال، کیونکہ جی میں ناپاک ہوں، جی میں نہیں، یہ توہین ہے جی۔ تو یہ رویہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی شیطانی سوچ ہے کہ صرف وہ تعظیم کرتا ہے ظاہری، اور عملاً جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، فرائض ہیں، ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ جیسے کئی لوگ ہیں وہ بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنا تو ناجائز سمجھتے ہیں، نا توبہ استغفار، چلو ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ اس طرف پاؤں یا ٹانگیں نہیں کرتا ادب کی وجہ سے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن صرف ادھر پاؤں نہیں کرنے
اور نماز بھی ساری زندگی نہیں پڑھنی. تو یہ نماز جو فرض ہے اس کا یہ نیکی قائم مقام نہیں بن سکتی کہ آپ ادھر ٹانگیں نہیں کر رہے، ادب کر رہے ہیں تو نماز پڑھتے ہی کون نہیں، روزہ رکھتے ہی کون نہیں ہے، حرام سے بچتے ہی نہیں ہیں، سود کھائی جا رہے ہیں. یہ شیطانی سوچ. تو ان ساری تعظیموں کا فائدہ تب ہے کہ انسان فرائض کی بھی ادائیگی کرے. لکم فیہا، تمہارے لیے، فیہا، ان میں، کن میں؟ شعائر اللہ میں. اور بطور خاص اگلی آیت میں اللہ پاک نے جو فیہا میں ہا کی ضمیر سے مراد لیا ہے نا، وہ ہیں وہ جانور، قربانی کے لیے جو جانور حاجی لوگ لے کر آتے تھے. لکم، تمہارے لیے، فیہا، ان جانوروں میں، ان اللہ کی نشانیوں میں، منافع، کئی قسم کے منافع ہیں، فائدے ہیں. الی، تک، آجال مسمى، آجال وقت، مسمى مقرر، ایک مقرر وقت تک کئی فائدے ہیں. کیا مطلب؟ وقت مقرر سے مراد وہ وقت ہے جب آپ اس جانور کو قربانی کے لیے مقرر نہیں کر دیتے، کیونکہ جب آپ قربانی کے لیے مقرر کر دیتے ہیں پھر اس کی تعظیم حد الوسع کرنی ہے، بلا وجہ اس پر سواری بھی نہیں کرنی. اگر کوئی اور جانور نہیں ہے پھر سواری کر سکتے ہیں. جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک شخص کو دیکھا وہ حج عمرے پہ جا رہا تھا، تو حج کے سفر میں وہ جا رہا تھا تو آپ نے دیکھا کہ وہ پیدل ہی چلی جا رہا، سوار ہی نہیں ہو رہا. آپ نے پوچھا سوار نہیں ہو رہے؟ اس نے کہا جی یہ قربانی کے لیے. فرمایا سوار ہو جا. جب ایسی صورتحال ہو نا کہ تمہیں اس کی ضرورت ہو تو پھر سوار ہو جایا کرو. تو بہرحال جب قربانی کے لیے وہ مقرر ہو جائیں گے تو پھر ان کا حد الوسع خیال رکھیں گے، کھانا کھلائیں گے، پلائیں گے، ان کی خدمت کریں گے اور ان کے اوپر زیادہ وزن نہیں ڈالیں گے، ضرورت کی حد تک صرف وزن ڈالیں گے. اس سے پہلے تک تو ان کی اون ہے، ان کا گوشت ہے، ان کا دودھ ہے، ان کی سواری ہے، مال برداری ہے، ہر چیز میں ان کے لیے، ان کے اندر تمہارے لیے نفع ہی نفع. تو یہ مطلب ہے الی آجل مسمى، وقت مقرر تک. ثم، پھر، محلھا، ان کے حلال ہونے کی جگہ ہے. مراد ہے کہ قربانی کے لیے انہوں نے جہاں پہنچنا ہے. ثم، پھر، محلھا، ان کے حلال ہونے کی جگہ ہے. الی البیت العتیق، اس قدیم گھر کی طرف، اس قدیم گھر کے پاس، بیت اللہ کے پاس. یعنی پھر یہ وہاں جائیں گے اور وہاں جا کر پھر یہ ذبح ہو جائیں گے. اس بیت اللہ کے اندر تو جانور نہیں ذبح کرنے، باہر ذبح کرنے کا حکم. مینا میں کر لیں اور چوکوں میں، سڑکوں میں، راستوں میں بھی کرنے کی اجازت ہے. تو اس لیے الی البیت العتیق کہا ہے، فی البیت العتیق نہیں کہا کہ بیت اللہ کے اندر کرنا ذبح. اس کے پاس یا اس کی طرف لے جا کر ان کو حلال کر لینا ہے، یعنی ان کو قربان کر لینا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی نشانیوں کی اور حرمات کی حرمت کا، ان کی تعظیم کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو بار بار حج عمرے کرنے کی، اپنے گھر کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.